اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اچھا، ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے کہ امام بخاری نے قول نقل کیا ہے کہ راوی منکر الحدیث ہے، اور مغلطائی اس کو نقل کرتے ہیں کہ وہ مناکیر روایت کرتا ہے، تو ان دونوں میں جمع کیسے ممکن ہے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ منکر الحدیث جو ہوتا ہے یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کی مناکیر اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ وہ اس اعتبار سے اس کو ترک کیا جائے۔ یہ جنرلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہے۔ منکر الحدیث امام بخاری کی طرف سے آنا ایک سخت جرم ہوتی ہے جنرلی، ٹھیک ہے، سخت جرم مانی جاتی ہے۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ وہ مناکیر روایت کرتا ہے، تو یہ ثقات کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ثقہ تو ہے یا صدوق تو ہے، لیکن وہ کچھ مناکیر روایت کرتا ہے۔ تو اس مقام پر زیادہ چانسز تو یہی ہوتے ہیں کہ مخطوطات کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، نہیں تو ان دو میں جمع ممکن نہیں ہے، ہماری نظر میں ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ یا تو مغلطائی سے نقل کرنے میں مسئلہ ہوا ہے، یا ناسخ نے کوئی غلطی کی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بخاری کے اندر جو ابھی پبلش آپ کو بخاری مل رہی ہے، یہ بخاری کی جو تاریخ وغیرہ ہے اس کے اندر ممکن ہے کہ سبحان اللہ کی یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پیش آیا ہو، بالکل ممکن ہے کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہو۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہاں، اب وہی نا، اب دیکھیں تاریخ کبیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ کبیر کے مخطوطات کو بھی دیکھیں جا کے پیچھے سے، نہیں تو ابھی فی الحال زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تاریخ کبیر میں لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر اعتماد کریں گے، اور مغلطائی کے قول کو نہیں لیں گے ہم، ان کے درمیان جمع ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے، ہاں، بعض ائمہ حدیث کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ثقہ اور صالح الحدیث، صالح الحدیث، جی ٹھیک ہے، سوال مل گیا مجھے، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ ثقہ صالح الحدیث کا معنی تو یہ پڑا کہ صالح کی اعتبار یعنی یعتبر فی الشواہد والمتابعات، اور جبکہ توثیق صالح سے بڑا درجہ ہے۔ ثقہ کہتے ہیں، کہنے میں صالح الحدیث تو آ ہی جاتا ہے، پھر چھوٹے مرتبے کو الگ سے ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ چھوٹے مرتبے کو الگ سے ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جو متاخرین ہے نا انہوں نے اتنا غلو کیا ہے، اتنا غلو کیا ہے، ایک ایک لفظ کو ایک ایک لفظ کی حدود اور اس کا معنی اور اس کا محل تعین کرنے کے لیے بہت غلو سے کام لیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی میری؟ حالانکہ اتنا بنتا نہیں ہے جتنا انہوں نے کر چھوڑا ہے۔ مثلا اب آپ کے سامنے میں ایک عبارت پڑھتا ہوں، یہ بہت عجیب و غریب سی عبارت ہے۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا، ائمہ جو تھے جب وہ کسی راوی پہ حکم لگا رہے ہوتے تھے تو ان کے سامنے صرف تین ہی چیزیں ہوتی تھیں بس۔ یا تو وہ بتاتے تھے راوی مقبول ہے مطلقاً، یہاں یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ وہ راوی جو ہے مقبول مطلقاً اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کو شواہد اور مطابقت میں قبول کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ بتاتے تھے کہ راوی متروک ہے۔ اس سے زیادہ اب وہ اس کی مزید ڈیپتھ آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے تھے۔ جنرلی یحییٰ کا کلام ہو، ابو حاتم کا، ابو زرعہ کا، احمد بن حنبل کا، بخاری کا، ابن عدی وغیرہ کا، تو وہ ان تین کیٹیگریز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو 1500 کیٹیگریز آپ نے الگ الگ بنائی ہیں نا، پر وہ یہ ان کا مقصد تھا ہی نہیں سرے سے، یہ ان کا مقصد سرے سے تھا ہی نہیں۔ اوکے، تو جب وہ کبھی اس طرح کی گفتگو کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا لفظ اس نے کس کا کون سا استعمال کیا ہے، یا پھر یہ کہ کس سیاق کے اندر اس نے گفتگو کی ہے۔ اوکے، اگر تو آپ متاخرین کے اعتبار سے دیکھا تو سوال تو بنتا ہے، اور یہ اس لیے سوال بنتا ہے کہ متاخرین کے اعتبار سے دیکھیں گے صالح الحدیث تو وہ ہوتا ہے جس کو مطابقت وغیرہ میں قبول کیا جاتا ہے، ثقہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک متقدم یہ کلام کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کلام کس کا ہے، تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیں، کیا یہ متاخرین میں سے کسی کا کلام ہے یا متقدمین میں سے کسی کا قول ہے؟ ابن حجر کے بعد والے لوگ اس طرح قول نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، متقدمین میں سے ہے نا۔ ہاں، کیونکہ بعد والوں نے اپنے آپ کو ان اصطلاحات کا پابند بنا دیا، پہلے والے پابند نہیں تھے۔ ٹھیک، تو جب متقدمین میں سے کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ ثقہ ہے اور صالح الحدیث ہے، اب اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں، کئی معنی بن سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ دین میں ثقہ بول رہے ہوں اور حدیث میں صالح الحدیث بول رہے ہوں، دین میں ثقہ، حدیث میں صالح الحدیث۔ ممکن ہے کہ وہ حدیث میں ثقہ اور صالح بمعنی اس جو ہے نا وہ لغوی معنی کے اعتبار سے استعمال کرو کہ اچھی اس کی روایت اچھی ہوتی ہے،
اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں. امام یعقوب بن شیبہ، امام یعقوب بن شیبہ، اس کو لکھیے گا، چیک کریے گا ذرا خود اپنے ہاتھوں سے کھول کے دیکھیے گا. تہذیب الکمال کے اندر بھی ربیع بن صبیح کا ترجمہ ہے، ربیع بن صبیح. اور یہ کلام سنیے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ رجل صالح صدوق ثقۃ ضعیف جدا. رجل صالح صدوق ثقۃ ضعیف جدا، کیا معنی ہے اس کا؟ اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. جی تہذیب الکمال کے اندر ہے یہ کوٹ. بندے کا نام بھی بتا دیا. ایک اور نام لکھ لیں، موسیٰ بن عبید اللہ الربضی. موسیٰ بن عبید اللہ الربضی، اس کو بھی تہذیب الکمال میں دیکھیں. اس کے متعلق امام یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں صدوق ضعیف، ضعیف الحدیث جدا. صدوق ضعیف الحدیث جدا. ہاں جی، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ لیں آپ کے سارے تصورات کی کھچڑی بنا کے رکھ دی ہے میں نے. ہم تو سمجھے تھے ٹھیک ہے کہ یہ اور بھی دکھ ہیں. میں نے سمجھا تھا تو ہے تو درخشاں ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. جو بات ہے بالکل. متاخر دیکھے گا تو وہ کہے گا مجھے متقدمین سے زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. تو اب اس کا کیا میننگ ہے؟ یاد رکھیے گا، امام یعقوب جو تھے، یعقوب بن شیبہ، وہ ثقہ کو کسی انسان کے دین میں اچھا ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے. جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ رجل صالح صدوق ثقۃ، تو اس کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف اس کے دین کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اور حدیث کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں ضعیف جدا. بالکل متاخرین یہاں قوال کی تعبیر کرتے ہیں یا ان کو کم علم سمجھتے ہیں. یہ جنرل ٹرینڈ ہے، جنرل ٹرینڈ ہے. تو جب انہوں نے کہا صدوق ضعیف الحدیث جدا، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ بندہ سبحان اللہ. اسی طرح انہوں نے بلکہ ایک اور شخص ہے اس کو بھی ثقہ کہا ہوا ہے، اس کا نام ہے ابو بکر بن ابی مریم. ابو بکر بن ابی مریم، تاریخ دمشق دیکھیے گا، تاریخ دمشق میں ابو بکر بن ابی مریم کے ترجمہ میں انہوں نے اس کو ثقہ لکھا ہے. کوئی بعد میں بندہ دیکھے گا وہ کہے گا اوہو یعقوب بن شیبہ کا تفرد ہوا اس کو ثقہ کہنے میں، باقی سب کا تو اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے. نہیں، یعقوب اس کو ثقہ کہہ رہا ہے اس کے دین کے اعتبار سے، اس کی حدیث میں نہیں کہہ رہا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ متقدمین کے ہاں کیٹیگریز فقط 3 تھیں. بندہ قبول ہے، یا بندہ شواہد و مطابعات میں قبول ہے، یا پھر سبحان اللہ، یا پھر وہ متروک ہے. اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں وہ بعد کی ہیں، وہ بہت بعد میں جا کے آئی ہیں. اور جو میں نے آپ سے کہا تھا نا سبحان اللہ کہ آپ نے الرفع و تکمیل سے اس کو جو ہے نا وہ لیا ہے. آپ سے میں نے کہا تھا آپ نے الرفع و تکمیل، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے آخر میں کچھ کمنٹس کیے ہیں جو کہ بہت جنرلائزڈ ہیں، جو بہت جنرلائزڈ کمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر یحییٰ کا قول ہو گیا لیسا بشیء. آپ نے کہا کہ لیسا بشیء یحییٰ جو ہے کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جو قلیل الحدیث ہوتا ہے، قلیل الحدیث کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالاستقراء ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لیسا بشیء بہت سے مقامات کے اوپر جرح کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یکتب حدیث ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ضعفاء کے لیے استعمال کریں. ہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، لیکن من حیث ایسا نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ جو ہے نا اس کو اس رول کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ لیسا بشیء جو ہے اس کو دوبارہ ایک بار نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آپ کے کچھ انٹرسٹنگ سوالات تھے جو کہ الحمدللہ اچھے طریقے سے یہاں پر ایڈریس ہو گئے. یعنی ہاں اکثر کے معنی میں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو بہت مزے کی رہے گی بھائی، سبحان اللہ. ہم نے اس کو کس مقام سے شروع کرنا ہے آج؟ اختصار الحدیث کا مسئلہ ہمارے سامنے تھا، رائٹ. ہم نے مسئلہ اختصار الحدیث جو تھا، جو سوال ہے کہ پھر ہم الفاظ جرح و تعدیل کے معنی ہم کیسے سمجھیں گے. ابتدا میں جو آپ کو معنی بتایا گیا ہے نا
کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ مان لیں اور اسی کو لے کر چلتے رہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر امینڈمنٹ ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی سے کوشش نہیں کریں کہ آپ ایگزیکٹلی اس کے اس میننگ کو جو ہے نا وہ کنوے پکڑ لیں گے کہ وہ ہے کیا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ اختصار حدیث پہ کلام کرنا تھا. ٹھیک ہے جی، آ جائیں. مسئلہ نمبر 4 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس فرماتے ہیں مسئلہ اختصار الحدیث و تقطیعہ جائز. حدیث کا اختصار کرنا اور حدیث کو توڑنا، اس کی تقطیع کرنا یہ جائز ہے. یاد رکھیں کہ حدیث کا کوئی ٹکڑا بیان کر لینا، چاہے وہ درمیان سے ہو، شروع سے ہو، آخر سے ہو، یہ بھی جو ہے وہ یعنی یہ اختصار الحدیث جو ہے یہ دونوں روایت بالمعنی کے تحت آتے ہیں. روایت بالمعنی میں اور اختصار الحدیث میں، تقطیع حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. تو جو پرنسپلز روایت بالمعنی کے لیے اپلائی ہوتے ہیں وہی حدیث کی تقطیع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ کس کے لیے اس کی اجازت ہے کہ کون حدیث کو کاٹ کے توڑ کے ایک ٹکڑا لے کے بیان کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. اوکے، ویسے کہ اب اختصار الحدیث کی سب سے بڑی مثال انما الاعمال بالنیات ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی. وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الى آخر، آگے تک چلتی چلی جاتی ہے. اچھا، لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا، کہتے ہیں اذا لم يخل معنی، اگر اس کے معنی میں خلل واقع نہ ہو. اب یہاں سے یہ نقطہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ روایت بالمعنی جو ہے یہ جس شخص کے لیے کرنا جائز ہے نا، اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1، پہلی کوالٹی تو اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ لغات کا عالم ہو، اس کو پتا ہو کہ میں جو لفظ ریپلیس کر رہا ہوں اس سے معنی تو نہیں خراب ہو رہا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر فقہ ہونی چاہیے، وہ معاملات کو سمجھتا ہو کہ یہ حدیث کس سے متعلقہ ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک قدرتی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکے. ٹھیک ہے، چیزوں کا اختصار کر کے اس کو ادا کرنا اپنے الفاظ میں، اس کے اندر کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے بندے میں. ہر بندے میں کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے بھائی. اگر 3 چیزیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ احادیث کا اختصار کر سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے. اچھا، لیکن اب یہاں پر کچھ نا انسٹنسز ایسے ہیں، اب یہاں سے میری گفتگو کو بڑا غور سے سنیے گا. کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر آپ اختصار نہیں کر سکتے، اجازت نہیں کرنے کی. اور ان میں سب سے پہلی چیز کہ جہاں پر آپ اختصار نہیں کر سکتے وہ اذکار ہیں. جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذکار مروی ہیں ان کے اندر اختصار کی گنجائش نہیں ہے. آپ ان کو بالمعنی نقل نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر اور اگر آپ بالمعنی کریں گے اس کی برکت ختم ہو جائے گی. وہ دعا تو باقی رہے گی، دعا ختم نہیں ہوتی، دعا تو باقی رہے گی، لیکن وہ دعائے نبوی نہیں بنے گی. وہ دعائے نبوی نہیں بنے گی. اچھا، اس قدر سختی کہاں سے آئی؟ دلیل سنیں. جو سونے کی دعا ہے، جو حدیث ہے سونے کی دعا کے اوپر، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تو صحابی نے اس کو بالمعنی روایت کیا، پڑھا. اوکے، اچھا، وہ کوئی اتنا بالمعنی بھی نہیں تھا کہ آدمی کہے کہ یار اس میں پتہ نہیں زمین آسمان جیسے کوئی جو ہے نا وہ بدل گئے ہوں. اب یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، بڑا غور سے سنیے گا، اس میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے. وہ سونے کی جو دعا ہے اس کے اندر یعنی الفاظ یہ آتے ہیں کہ اس کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ یہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر جہاں سب نے یہ فرمایا کہ جب تم یہ دعا پڑھو تو تم یہ کہا کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک الی آخر. پوری ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. آخر میں صحابی نے کہا آمنت برسولک الذی ارسلت، آمنت برسولک الذی ارسلت. اس کے بارے میں آج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابی کو اور کہا کہ رسولی کا نہیں بلکہ کہنا ہے نبی کا الذی ارسلت، آمنت بنبی کا الذی ارسلت. یار رسول اور نبی، اب دعا کا مقام ہے، دعا کا، اور اس صحابی نے نبی کی بجائے لفظ رسول استعمال کیا ہے. آپ اس کی کریکشن کر رہے ہیں کہ یہاں رسول نہیں پڑھنا، نبی پڑھنا ہے. اس کی مثال ایسے ہے
جیسے قرآن مجید. آپ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تلک النبیون، تلک النبیون فضلنا بعضهم علی بعض. اب بات سمجھ آئے گی آپ کو؟ یہ جو کریکشن ہے اس حدیث سے نقطہ سمجھ آیا کہ آپ نے لفظ رسول کو بدلوا کے نبی لکھوایا اس مقام کے اوپر، صحابہ کو سکھایا کہ نبی بولو، رسول نہیں بولنا. جی چلیں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اب صلات کا معنی، صلات بمعنی رحمت بھی کیا جاتا ہے کہ صلات کا ایک معنی رحمت بھی ہے. اگر میں کروں، اگر فرض کریں کہ میں دعا یہ نماز میں یہ پڑھوں اللہم ارحم، اللہم ارحم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کیا یہ جائز ہے؟ کوئی اس کو درود شریف بھی کہہ سکتا ہے؟ جس درود میں لفظ صلاح استعمال نہیں ہوتا نا، آپ اس کو درود بھی نہیں کہتے. حالانکہ بالمعنی جائز ہے، لیکن بالمعنی تو وہی بات بنتی ہے. صحیح. چلے آپ کو اگر ابھی بھی یہ مسئلہ تھوڑا اگر ذہن میں تنگ کرے، آپ کو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. اب آپ اس کو نئے انداز میں اس حدیث کو سنیں گے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کہتے ہیں استخارے کی دعا کے متعلق، کہتے ہیں کان یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورۃ من القرآن. کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کچھ سورت سکھاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے شاید ذہنوں میں یہ سمجھ رکھا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ زور دے کے، نہ، لفظاً لفظاً قرآن کیسے سکھایا جاتا ہے؟ لفظاً لفظاً ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر اجازت نہیں ہوتی کہ جو اذکار ہیں. اس لیے آپ دیکھیں، اب آپ کو میں کوئی چیز بتاتا ہوں. آپ جو اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اینڈ پہ آپ لگاتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، نہیں لگائیں؟ کیوں لگا رہے ہیں آپ اینڈ پہ انک لا تخلف المیعاد؟ نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے، الفاظ برے نہیں ہیں. بات وہ نہیں کر رہے ہم تمہارے سے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا وہ بتاؤ. یہ اذکار ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اذکار ہیں. انک لا تخلف المیعاد بہقی کی روایت کے اندر ہے، ایک ہی راوی کے پاس یہ چیز آتی ہے، صدوق درجے کا راوی ہے، وہ شاذ ہے. باقی سارے روات اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ لفظ، یہ زیادتی ایڈ نہیں کرتے اذان کی دعا کے اندر. اور آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ جس دعا کے اندر اپنے سٹنٹس ڈالیں گے نا تو اس کے اندر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے برکت. اس لیے دعا جس طرح آ گئی ہے نا اس طرح مانگیں گے تو اس کا اثر رہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں مانوی تحریف پہ چلی جاتی ہیں. مثلا آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا الف لام میم، آقا کی حدیث کے مطابق ان 3 حروف کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ الف لام میم 30. صحیح حدیث ہے اس کے اوپر ہمارے پاس بالکل موجود ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. تو الف لام اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمد سے ناس تک قرآن کے جو حروف ہیں وہ اپنے ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں. صح؟ یہ حدیث صحیح بتا رہی ہے نا، صحیح حدیث. ہاں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے آپ پورا قرآن کا ثواب کیسے بناتے ہیں؟ ثلث القرآن میں ثواب کہاں سے مراد ہے؟ ثواب کے متعلق تو قاعدہ آقا نے بتا دیا کیا ہے. ثلث القرآن سے مراد اس کے مضامین ہے. توحید اس پہ جو بیان ہوئی ہے یہ قرآن کا 1/3 مضمون ہے. جو قرآن، جو احادیث قرآن کی کسی صورت کے متعلقہ اس طرح حصہ ذکر کرتی ہیں نا، وہ ثواب نہیں بتا رہی ہوتی، وہ ثواب نہیں. وہ اب سورۃ الکافرون سے متعلق حدیث ہے کہ یہ 1/4 کے برابر ہے، وہ نہیں تسی 4 پڑھ دے بخشنے کے لیے پورا قرآن. یاسین 10 کے برابر ہے، آئی ڈونٹ نو. اس کو دیکھیے گا، ان حدیثوں کو جو قابل اعتماد تھی وہ بتا دیں گا. ہمارے نزدیک راجح مانا یہ ہے کہ ورنہ ان 2 حدیث کے درمیان تطبیق بہت مشکل ہو جاتی ہے. ان 2 باتوں کے درمیان قرآن، دیکھیں پورا قرآن مجید جو ہے اپنے لفظ کے اعتبار سے وہ اللہ کا کلام ہے، لفظ کے بالکل اللہ کا کلام ہے. اور ثواب آ کر تو جہاں سے ہم نے بتا دیا آپ کو کس طریقے سے اس پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، کس طریقے سے. بلکہ یہی قرآنی پرنسپل بھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک حرف تم نے پڑھا ہے قرآن کا، اللہ تمہیں 10 مرتبہ اس کو ریوارڈ کر رہا. اوکے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب لوگ اختصار کرتے ہیں نا
تو اختصار کرنے کی وجہ سے اس طرح کے معنی وہ بیان کر جاتے ہیں، وہ پھر معاشرے میں رائج ہو جاتے ہیں. اور اگر آج ہم یہ معنی بیٹھ کے کہیں پر بیان کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ بدعتی ہے. خود نہیں پتا کہ پتہ نہیں جو آپ 400 سال پہلے کسی نے بدعت کی بنیاد ڈال دی، خود اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کری جا رہے ہیں. نہ صرف فالو کری جا رہے ہیں بلکہ اس کے دفاع میں اپنے جو ہے نا سینکڑوں کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، ہاتھ میں ہے کچھ نہیں موضوعات شریف کے علاوہ. کیونکہ یہ نقصان ہوتا ہے اختصار الحدیث کا، اس کی تقدیق کرنے کا. اور جب کوئی ایسا شخص جو اس کے معنی مراد کو کما حقو نہیں سمجھتا، وہ جب اس کا معنی بیان کرتا ہے تو یہ تماشا ہوتا ہے. اب آپ خود، میں آپ سے ایک الگ سوال یہ پوچھتا ہوں، اگر اس سے مراد ثواب ہوتا، کیا آپ صحابہ سے مجھے یہ کہیں پر ثابت کر کے دے سکتے ہیں، صحابہ سے، تابعین سے، کہ وہ 3 مرتبہ انہوں نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہو اور اس کو قرآن کے برابر جانا ہو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک سورۃ الاخلاص جو ہے وہ اس کے برابر ہے. آپ نے اس ایک کا مطلب یہ کہاں سے نکال دیا کہ یہ ایک جمع ایک کریں گے تو پورا قرآن بن جائے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا، بڑا ہی آپ کو اگر میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوں نا، اسپیشل ڈسکاؤنٹ، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، مطلب رسول والا اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، کہ یہ قرآن کے 10 سپاروں کے برابر ہے. تو اگر آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، ایسے ہی جیسے آپ نے الف لام سے والم تک 10 سپارے جو ہے 3 مرتبہ پڑھ دیے، پورا قرآن آپ کا بھی نہیں گیا. صابر کہتے ہیں کہ ہمارے مزے لگے ہوئے تھے اور آپ نے جو ہے نا وہ زندگی تباہ کر دی. ایک امام صاحب ہر نماز میں، اچھا وہ امام صاحب کہیں امام محمد وقاص صاحب تو نہیں ہے جو سیغہ مجہول میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور لوگوں نے شکایت کی کہ یہ آدمی، آپ نے بلایا اس کو، آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا محبت ہے. آپ نے فرمایا تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. سبحان اللہ. مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو حدیث الف لام میم سے متعلق آتی ہے نا، وہ آپ کو اجر سے متعلق بڑی واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ نیکیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں. لیکن جو 1/3 1/4 سے متعلق جو حدیثیں ہیں، وہ اجر کی بات ہی نہیں کرتی، اس کے اندر اجر کا لفظ نہیں ہے ان میں. کیا زیادہ ثواب بھی ممکن ہے؟ کسی بھی نیکی کا زیادہ ثواب ممکن ہے. 10 اللہ کی طرف سے منیمم ہے، کیونکہ ایک طرف اگر اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ فلاح 10 امثالھا، تو دوسرے مقام پہ یہ بھی کہا ہے کہ فلاح خیر منہا. یہ بات مشرح ہے کہ مرتبہ میں فرق ہو سکتا ہے، صورتوں کے ایفیکٹس میں فرق ہو سکتا ہے، کہ کوئی صورت کوئی خاص، مثلا سورۃ الملک ہے، یہ قبر میں فائدہ دیتی ہے. سورہ واقعہ ہے، یہ فقر و فاقہ کو دور رکھتی ہے. سورۃ الرحمن ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، میڈیکلی اس کے بہت فضائل ہیں، بندے کو سکون دیتی ہے، یہ بات حق ہے. سورۃ البقرہ سحر وغیرہ کے اس کام آتی ہے، کہ اس کو رد کرنے، اس کو توڑنے کے. طٰہٰ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. لیکن مرتبہ اور جو ثواب ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم اجتہاد نہیں کر سکتے یار، اس پہ اجتہاد نہیں کر سکتے. تو اگر تو نص آ جائے نا تو بات ہو رہا ہے، اگر نص نہیں ہے نا تو پھر بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلقہ اور قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل سے متعلقہ 90 to 95% لٹریچر موضوع ہے جو مرفوعاً بیان ہو. خاص طور پہ قرآن کی جو صورتوں کی فضیلتوں میں جو حدیثیں ہیں نا، وہ آپ کو ویسے بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے اس سب چیز کو لے کے. چلیں، یہ خاص نقطہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، آگے چلتے ہیں. کہ تو اختصار اور تخطیق کا ایک مسئلہ ایک آپ کو سمجھا دیا. ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگلا فائدہ لکھیں. اگلا فائدہ وہ یہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی میمری پہ رلایا کرتے تھے، زیادہ میمری پہ، اور وہ اکثر روایات کو بالمعنی لکھتے تھے، بالمعنی بخاری. اور امام مسلم میمری پہ زیادہ رلائے نہیں کرتے تھے، بلکہ کتب پہ رلائے کرتے تھے، اور روایات کو باللفظ نقل کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر الفاظ میں اگر کبھی اختلاف آئے گا تو جنرلی اسپیکنگ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ مسلم کو ترجیح دی جائے گی. اس قاعدے کے حوالے کیا کتب میں موجود ہیں؟ بالکل ذکر کیا گیا ہے کتب میں، بلکہ آپ خود اس کو پریکٹس کریں، خود پریکٹس کریں. وہ حدیث ہے نا جو ذکر سے متعلق ہے، ذاکرین کے فضائل سے متعلق حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ ذکر کرنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کی مثال
ایک صحیح حدیث ہے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ زندہ اور مردہ، اور دوسرا جو ہے نا وہ گھر کا ذکر کرتی ہے. حدیث ایک ہے، سند ایک ہے. بخاری کے اندر کچھ تھوڑے سے الفاظ ڈفرنٹ ہیں، مسلم کے اندر الفاظ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں. آپ یہ نکال کے دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے. اب شیخ منیب جو ہے نا وہ ساری باتوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو میں کچھ بھی بولتا ہوں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو نکال کے ٹیسٹ کرتے ہیں. اس سے بہت فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آدمی علم الیقین کے جو ہے نا وہ عین الیقین کے مقام پر ہوگا. عین الیقین کے، عین الیقین. اب جب وہ آگے کسی کو بات کرے گا نا تو وہ یہ وجہ سے سنی ہوئی بات نہیں ہوگی، وہ بات اس نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھ کے بتائی ہوگی. یہ وہ چیز ہے الحمد للہ تعالیٰ جو ہم نے تھرو آؤٹ پہلے دن سے کی ہے. جب کسی سے بات سنی ہے ہمیشہ پڑھ کے آگے بات کی ہے، ایسے نہیں اڑائی. اور ہمارے ذہن میں الحمد للہ تعالیٰ علم کا ایک وہ بڑا پورشن ہے جو ہم نے مشائخ سے سنا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس حوالہ نہیں ہے ہم بیان نہیں کرتے، یا منع کر دیتے ہیں اگر کسی کو کلوز سرکل میں بولیں کہ آگے بیان نہیں کرنا اس کو. ایک سب سے ایک فائدہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ تقلید سے نکل گئے ہیں، تقلید سے نکل گئے کہ بس اس نے کہہ دیا تو کافی ہے. نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور دیکھیں. تو کیا یہ کوئی بری چیز ہے؟ نہیں نہیں، رب بھی آری نہیں گئی فتوحی الموتا. ابراہیم نے بول دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے دکھاؤ کیسے زندہ کرتے ہو. قالا ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو اطمینان قلب تک لے کے چلے جاتے ہیں پورا معاملہ شیخ منیب. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب کو اس کور کو ڈسکور کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس چکر میں ان کو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو میں بھی نہیں بتاتا. وہ راستے میں جاتے ہوئے طرح طرح کے نظارے کرتے ہوئے جاتے ہیں. جو نہیں دیکھے گا وہ کھودے گا اس چیز کو. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اب میں پڑھا رہا ہوں نا میں اور محنت کر کے آؤں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ یہاں پر نبینا لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ میں جو برضی مولوی صاحب بن کے حالات چک کے آ جاؤں، موضوعات بیان کر دوں اور سب کی ڈوپامین ہائے کروں اور کہ مولوی صاحب نے تو آج ایمان تازہ کر دیا. نہیں، مجھے پتا ہے اس نے میری بات چیک کر لینی ہے جا کے، ٹھیک ہے. تو اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی جو پروٹیکشن ہے نا اور اس کی ادائیگی، اس کا معیار اور بلند ہو جاتا ہے اس عمل سے. کتنے سارے فوائد آ گئے. اور یہ رستہ جو ہے نا شیخ منیب جو ہے نا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں ابھی کوئی عالم شالم پہ میں ایگری نہیں ہوں، میں نے تو سیدھا مجتہد حافظ بننا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو اس رستے پہ چل پڑے ہیں. اب ان کو کوئی روکے تو روک کے دکھائے. انشاءاللہ کوئی نہیں رکتے ہوا. اس لیے جو میں کو آپ کو بات سمجھاؤں اس کو کوشش کرا گیا کہ خود کتاب سے نکال کے دیکھیں. اگر اس میں میری بات میں غلطی ہوگی یقین کریں آپ میرے اوپر بہت بڑا احسان کریں گے، میری کریکشن کر دیں گے بہت زبردست طریقے سے. اب آپ کو میں نے اگزامپل دیا نا ذکر والی حدیث کی بخاری سے، یہ نکال کے چیک کر لینا ایک مرتبہ. اور پھر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اس روایت میں جو اختلاف آتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نتائج الافکار جو ان کے اعمالی ہیں اس کے اندر کچھ کمنٹ کیا ہے اس حدیث کو لے کے. اور اس حدیث سے متعلقہ فقیر کی یہ رائے تھی کہ امام بخاری نے اس کو معنی نقل کیا ہے، مسلم نے باللفظ نقل کیا ہے. اور کئی سالوں کے بعد جا کر ایگزیکٹلی یہی تبصرہ میں نتائج الافکار میں ابن حجر کا پڑھا اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا الحمدللہ تعالی کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی جو ہے نا وہ اسی پانی سے سیراب کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے یہ دو چیزیں بتا دی چیک کرنے کے لیے. تو آپ کو کتاب کا حوالہ بھی مل جائے گا، اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس بھی کر لیں گے اس نقطے کو کہ اگر بخاری اور مسلم کے الفاظ میں اختلاف آئے گا تو آپ جنرلی اسپیکنگ، ایکسیپشنز آر دیئر، جنرلی اسپیکنگ آپ فوقیت کس کو دیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. ہمیشہ نہیں ایسا کرنا آپ نے، ہمیشہ نہیں ہوتا، جنرلی اسپیکنگ. اچھا ہمیشہ نہیں کرنا ہوتا تو اس کی کوئی آپ مثال دے دیں. چلیں یہ مثال لے لیں کہ مسلم کے اندر ایک حدیث ہے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبت کے دن یعنی اس کے دن خلق کے متعلق وہ حدیث ہے، کریشن سے متعلق کہ ہفتے کے دن فلاں چیز کو کریٹ کیا الی آخر وہ چلتی جاتی ہے حدیث. اور وہ صحیح مسلم میں کیا ہے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ امام بخاری اور ان کے شیخ علی بن مدینی اور بیہقی اور اس طرح کے دیگر حفاظ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آقا کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ کعب الاحبار کا قول ہے. اور اصلاً یہ ان ابی ہریرہ عن کعب الاحبار ہے. تو یہ مسئلہ ہو گیا تکتی کا. اب ایک اور مسئلہ آگے لے کے چلتے ہیں. اب جب آپ نے تکتی کو جائز قرار دیا ہے، تکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں حدیث کو توڑ کے بیان کر رہا ہوں،
توڑ کے بیان کر رہا ہوں میں حدیث، توڑ کے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب میں جتنی مرضی شرائط یہاں پر لگاتا رہوں کہ حدیث بالمعنی وہ روایت کرے گا جو لغات کا عالم ہوگا، جو فقیہ ہوگا، جس کے اندر نیچرل کیپیبلٹی ہوگی چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے کی، اور اس کے پاس ایک پیارا پیارا سا گھوڑا ہوگا اور ایک پیارا سا گھر ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میں جو مرضی اصول بنا لوں، راوی تو جنہوں نے جو روایتیں کرنی تھی وہ تو کر کے چلے گئے، اب میرے ان اصولوں کو لگا لینے سے ان کا کیا ہوگا؟ جو روایت بالمعنی کتابوں میں آنی تھی وہ تو آ گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب کون سے کو راوی گھوم رہے ہیں جو اس طرح کی بات کرے؟ تو پھر اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ اس بات کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب روایت کے الفاظ میں اختلاف آ جائے اور جب آپ کو ترجیح قائم کرنی پڑ جائے، تو تب آپ راویوں کی صفات میں یہ چیزیں ڈھونڈیں گے کہ ان میں سے کون تھا جس کے اندر یہ علوم جمع تھے یا زیادہ ان علوم سے وافر حصہ اس کے پاس موجود تھا، تو پھر ترجیح قائم کرتے ہوئے آپ اس کی بات کو ترجیح دیں گے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ میرے دوستو یہ ہے کہ 99% حدیثیں وہ ہیں جو روایت بالمعنی ہی ہوئی ہیں، روایت باللفظ نہیں ہوئی، میجورٹی۔ اس حوالے سے حافظ سیوطی کی کتاب ہے، حافظ سیوطی کی، اس کا مقدمہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور وہ مقدمہ ریڈ کر کے اس پہ جب آپ کو وہ چیز ملے گی نا اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ آپ نے بتانا ہے۔ کتاب کا نام ہے عقود الزبرجد فی اعراب الحدیث النبوی، حافظ سیوطی کی کتاب ہے عقود الزبرجد۔ اس کا مقدمہ ریڈ کرنا ہے، انہوں نے مقدمہ میں یہ چیز نقل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث کو استشہاد کے طور پر بہت سے جو لغت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کے شعبہ جات میں آپ دیکھا کتنا سخت اختلاف ہے، 60 شعبہ، 70 شعبہ، یا پھر 70 کے آگے سے وہ جو حصے بناتے ہیں، اس کا اٹس ویری اسٹرینج کہ وہ روایت کیا ہے۔ تو ابن حبان کے الفاظ دیکھیں وہ الگ ہی وہاں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو اکثر روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ تو بالمعنی ہی پہنچی ہیں۔ تو جب روایتیں بالمعنی اکثر ہم تک پہنچی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کیوں ہم روایات کو قرآن پر حاکم نہیں کر سکتے، اور حاکم وہ ہوگا جو باللفظ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ روایت کو حاکم کیوں نہیں کریں گے۔ اچھا، اگلا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیثیں کاٹی ہیں نا، ان لوگوں نے کچھ غلط انداز میں بھی کاٹ دی ہیں۔ مثلاً جب کچھ ایسی حدیثیں آئیں جس کے اندر جو ہے وہ ابو یزید اور اس کے اصحاب کا ذکر آیا، تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود اور اس طرح کے چند لوگوں نے جب ان روایتوں کو بیان کیا، یا تو وہ ٹکڑا ہی کاٹ دیا یا پھر اس کا نام چھپا کر کہہ دیا قال فلان۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں غیر مناسب ہیں۔ جس کا نام تھا وہ نام لینا چاہیے تھا، بلکہ ایک محدث کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو تم تک بات پہنچی آگے بیان کرو بھائی اس طرح کو۔ کیوں اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے ہو؟ اس بات سے کس چیز سے بچانا چاہ رہے ہو کسی کو؟ اچھا، اس سے پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جب یہ آپ روایتوں کے ٹکڑوں کو کاٹو گے اور اپنے سے کاٹ کے بیان کرو گے، مسئلہ پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر اٹھ کے کہتے ہیں یہ روایتیں شاذ ہیں۔ کیوں شاذ ہیں؟ مسند احمد بن حنبل میں فقط اتنا ٹکڑا آیا ہے اور بعد کی روایتوں میں جا کر یہ ٹکڑا ایڈ ہوا ہے۔ شاذ اور چیز ہوتی ہے۔ تو جب یہ لوگ تختی والا مسئلہ جب ان لوگوں نے کیا ہے نا، خود اپنے ہاتھوں سے ٹیمپرنگ کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان الفاظ کی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شاذ والی تھیوری ہم یہاں پہ کیسے اپلائی کریں؟ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ جب آپ نے ٹیمپرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم شاذ والی تھیوری کیسے اپلائی کریں؟ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو روایت بالمعنی جو ہے نا اس کے بہت نقصانات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہی کرتے ہیں کہ شاذ اور تقدیر کو مکس اپ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جہاں روایت ٹوٹتی ہے اس کو کہتے نہیں یہ جناب یہ شاذ، اس کے اوپر کچھ بھی آئے گا تو وہ شاذ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کچھ بھی آئے گا یہ شاذ ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا اللہ پاک نے، تو اس کو کتنے بعض مقامات پہ ایک یہ دو آیتیں سورۃ الکہف میں سورۃ آدم فسد کانا من الجن ففسق عن امر ربی، ایک آیت کے اندر پوری بات ختم کی ہے۔ دیگر مقامات پہ جب ذکر کیا ہے سورۃ الاعراف میں تو لمبا کھینچا ہے اس کو۔
تھوڑا سا بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے وہ سبحان اللہ اس میں بھی ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے، سورہ صاد میں بھی کیا ہے، اور ہر جگہ پر کوئی ایسی ڈیٹیل مینشن کی جو دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تختی ہوتی ہے جو اس موقع کی محل کی مناسبت سے وہ چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ چھپائی نہیں جا رہی ہوتی اس کو۔ اوکے چلیں، یہ ایک اہم بات تھی اس پورے سینیریو کو لے کے۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ومن الترخیص تقدیم متن سمعه على الاسناد وبالعکس۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ متن پہلے بیان کر دیں اور سند کو بعد میں بیان کریں، اس کی بھی اجازت ہے، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الندم توبہ، اور اس کے بعد آپ کہیں اخبرنا به فلان عن فلان، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے ایسے۔ مسئلہ اگلا ہے، پانچواں مسئلہ کرتے ہیں، اذا ساق حدیثا باسناد ثم اتبعه باسناد آخر۔ اگر کوئی شخص کوئی ایک حافظ یا ایک محدث کوئی ایک حدیث بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک اور حدیث کو لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے وقال مثلہ، کہ یہ روایت اسی کی مثل ہے، یعنی پوری حدیث بیان نہیں کرتا، بس یہ کہہ دیتا ہے کہ مثلہ، اسی سند سے اسی کی مثل بھی مروی ہے، کہتے ہیں فہذا یجوز للحافظ الممیز للالفاظ، کہ کس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے جائز ہے کہ جو معرفت رکھنے والا آدمی ہے، حافظ ہے، اور الفاظ کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے معاملات میں۔ کہتے ہیں اب کہتے ہیں فن اختلاف اللفظ قال نحوه او قال بمعناه او بنحو منه، کہ جب آپ سملر حدیثوں کو بیان کرتے ہیں جن کے الفاظ قریب قریب ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ یہ لفظ استعمال کریں مثلہ، پورے حدیث ذکر نہ کریں، یا نحوه، یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر روایت ہی الگ ہے، اس کا معنی الگ ہے، تو آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے مسئلۃ مثلہ کا معنی یہ ہے کہ مثلا انما الاعمال بالنیات، اگر میں نے ایک سند پڑھی اس میں لفظ تھا انما الاعمال بالنیات، اب میرے پاس ایک اور سند آ گئی اس روایت کی، اور وہاں پر انما الاعمال بالنیات کی بجائے لکھا ہوا ہے العمل بالنیات، میں کہہ سکتا ہوں مثلہ کہ اسی کی مثل ہے، بجائے اس سے کہ میں پورا متن لکھوں اور اس کو ریپیٹ کروں بار بار۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ تخریج کرنے والوں کا کلام پڑھیں گے نا، تخریج کرنے والوں کا، تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی یہ کیسے ہوتا ہے۔ شاباش۔ مسئلہ تو ایک اور، اذا قال حدثنا فلان مذاکرۃ اور دل علی وہن ما اذ المذاکرہ یتسمح فیها، مذاکرہ کہتے تھے جو نارمل ڈسکشنز جو حفاظ کی ہوتی تھی نا، ان کی ہم مجالس لگتی تھیں جن کے اندر یہ مذاکرے کی مجلس میں بیٹھ کر یہاں احادیث کو یہ لوگ ریوائز کیا کرتے تھے لوزلی بیٹھ کے، مثلا ایک مذاکرہ کر لیں گے، آج کا مذاکرہ ہے جو صفات وضو کے اوپر جو حدیثیں ہیں نا اس کا، اب یحییٰ بیٹھا ہوگا، احمد بیٹھا ہوگا وہاں پر، پیچھے شیخ منی بیٹھے ہوں گے ان کے، اور دور سے جو شیخ حجات آ رہے ہوں گے، تو وہاں پر وہ گفتگو کریں گے کہ جو صفات وضو سے متعلق جو احادیث ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اوکے، احمد ایک حدیث سنائیں گے، یحییٰ ایک حدیث سنائیں گے، شیخ منیب ایک سنائیں گے، یحییٰ کچھ کہیں گے، احمد غلطی نکالیں گے، اب یہ مذاکرہ چل رہا ہے، اس مذاکرے کے اندر کوئی ایک اور آدمی جو محدث ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ساری چیزوں کو سن رہا ہے، اب وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ احمد بن حنبل سے مذاکرے کے دوران کوئی حدیث سنے اور بعد میں جا کر کہہ دے حدثنا احمد، نو، کیوں؟ کیونکہ وہ مذاکرے کے اندر بالکل لوزلی اشارے کر کر کے بس ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کی حدیث بھی، مثلا جب ہم اب آپ نے دیکھا ہماری تحدیث کی مجلس پہ آپ نے دیکھ لی ہے، آپ نے امالی بھی دیکھ لی ہے، املا کی مجلس کیسی ہوتی ہے، تحدیث کی مجلس کیسی ہوتی ہے، اور اس میں ہم الفاظ کی ادائیگی کا اور سے کتنا خیال رکھتے ہیں، اور پھر ایک یہ ہماری مجالس ہیں جو ہم نے اصول کے اوپر رکھی ہیں، اس کے اندر جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو اس طرح سے الفاظ وغیرہ کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہم اس پہ بالمعنی بیان کر دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، تو کوئی آدمی اب ان روایتوں کو پکڑ کے جو میں ڈیورنگ دا کلاس بیان کر رہا ہوتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا حدثنا، میک سینس؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز اس طرح سے ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وَمِنَ التَّسَاهُلِ السَّمَاعُ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ لَمْ يَجُزْ۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سماع کر لیتا ہے بندہ اپنے شیخ کی کتاب کا، لیکن یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اور فرض کرو کسی کے پاس کوئی کتاب ہے، اپنے شیخ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کی کاپی آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، کاپی ہے، اب آپ اس کاپی کو شیخ کی کاپی سے کمپیئر نہیں کرتے، اس کا معنی ہے غیر مقابلہ، کمپیئر نہیں کرتے، کمپیئر نہ کرنے کے سبب بہت ساری غلطیاں آپ کی کاپی میں رہ جاتی ہیں، رہتی ہی رہتی ہیں،
تو کہتے ہیں یہ تساہل ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وَإِن جَوَّزْنَا ذَلِكَ فَيَصِحُّ فِي مَا صَحَّ مِنَ الْغَلَطِ دُونَ الْمَغْلُوطِ. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن نَظَرَ الْغَلَطِ فَمُحْتَمِلٌ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَا بَعْدُ أَنْ يُحَدِّثَ مِنْ أَصْلِ شَيْخِهِ. یہ جو جملہ ہے نا وَإِن جَوَّزْنَا ذَلِكَ سے لے کر شیخِهِ تک، بہت ہی غامض قسم کی عبارت ہے، بہت زیادہ غامض ہے. یعنی کلیئر نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے جو جہاں پر ذہبی نے بولنا چاہا ہے. میں نے مشائخ سے بھی میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ لائک وٹ ہی ایکچولی مینس ہیئر اس مقام کے اوپر. تو کہتے ہیں یہ بہت غموض ہے اس جگہ پہ جو رکھا ہوا ہے. تو ایک تو بات یعنی کہ اوور آل جو سمجھ آتی ہے اللہ رسول عالم اس عبارت کا اس محل کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم نے کاپی کر لی ہے نا، وہ جیسا بھی کاپی ہو گیا، اب واپس اب تم نے روایت کر دیا، اب واپس جا کے اس کی کریکشن نہ کرو. واپس جا کے اس کی کریکشن نہیں کرنی. تم نے جیسا روایت کر دیا. کیوں نہیں کرنی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم ایک مرتبہ تم نے روایت کر دی اور اس میں غلطیاں تھیں، تم دوبارہ صحیح کر کے تم دوبارہ روایت کرتے ہو. کسی حافظ نے تمہاری دونوں مجالس اٹینڈ کر لی، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اس کی روایتوں میں اس طرح ہوتا ہے، اس کا حافظہ خراب ہے. اتنی بات سمجھ آئی؟ جرا بنے گی تمہارے پر سیدھی سیدھی. اوکے اچھا، لیکن مسٹیک اگر غلط بیان کرے تو مسٹیک تو رہے گی نا. ہاں مسٹیک رہے گی، لیکن وہ اضطراب کی کیفیت اختیار نہیں کرے گی. اضطراب کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ تم کچھ کہہ رہے ہو، نیکسٹ ٹائم تم کچھ کہہ رہے ہو. مسٹیک کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ تم نے فلاں شیخ سے حدیثیں نقل کی ہیں اور اس پہ تم نے فلاں 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 غلطی کر دی ہے، بس ٹھیک ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بندے ٹھیک ہو، صدوق. اوکے ایک عجیب مقام ہے اس کتاب کا یہ والا. اگر مجھے کبھی اور اس کے کچھ معنی مطالب سمجھ آئے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں گا. آگے چلتے ہیں. آداب المحدث، محدث کے آداب. ایوہ یہ بہت پیارا چیپٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو انسان کہتا ہے کہ اس کو شروع میں نہیں پڑھ لینا چاہیے تھا، انسان کو شروع یہاں سے کرنا چاہیے، نیت اور یہ اور وہ. مجھے اس کا محل بڑا پیارا لگتا ہے آداب المحدث، جو بالکل کتاب کے سینٹر میں لے کر آئے ہیں. کیونکہ اکثر جب کوئی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے نا کوئی چیز، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، چلتے چلتے وقت کے گزرتے گزرتے نیتوں کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو درمیان میں ایک دم سے اس موضوع کا آ جانا یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ تم نے جو ابھی تک کا سفر طے کر لیا ہے، اپنی نیت کی ایک مرتبہ تصحیح کر لو، دوبارہ سے نیت کو درست کر لو. یہ بہت پیارا محل ہے اس کو ڈسکس کرنے کا. اور اس پوائنٹ کے بعد اگلی جو ڈسکشن آ رہی ہے نا وہ جرح و تعدیل کی. سارے پریکٹیکل نکات ہیں، بڑی ہیوی قسم کے، وہ بہت مزے کے ہیں. لیکن یہ آداب المحدث ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی چیز تو بچے یہ یاد رکھو کہ اس کے اندر حدیث کے پڑھنے والے کے آداب بھی ہیں، حدیث کے پڑھانے والے کے آداب بھی ہیں، اور آداب محدث کے اندر ان لوگوں کے آداب بھی شامل ہیں کہ حدیث کے علماء کو آپ لوگوں نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے تمہیں فقط ایک ہونا چاہیے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یا تو تم عالم ہو، یعنی یا تو تم استاد ہو، یا تو تم شاگرد ہو، یا تو تم علم سے محبت کرنے والے ہو. نہ تو تم شاگرد ہو نہ تو تم استاد ہو، لیکن علم سے محبت، اس کی چوتھی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر اس کی زندگی میں. تو کس طرح سے اس پورے معاملے کو ڈیل کیا جائے، کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ امام نے اس کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ پہلے ہم حدیث کو سمجھتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو چابی جن لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں کا پروٹوکول دیکھا ہے؟ وہ صحابی ہے نا ایک کہ جو بالکل فتح مکہ کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تھی تو وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے تھے، وہاں سے بھاگے، پکڑے گئے، پھر مسلمان ہوئے.
ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، آج تک ان کی اولاد میں ہیں چابیاں. ان کی اولاد کو کس پروٹوکول کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ اتنا پروٹوکول کیوں ہے ان کا؟ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، صحابی بنے، اور اسلام اچھا ہوا ان کا. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے ان کے اخلاص کو قبول کیا کہ یہ توفیق دی کہ خانہ کعبہ کی چابی، یعنی خانہ کعبہ کی جو مجاوری تھی، وہ آج تک ان کے پاس ہے. یہ ان کے اسلام کے درست اور اخلاص پر مبنی ہونے کی دلیل نظر آتی ہے. ان کا ادب، احترام، ان کا پروٹوکول کس وجہ سے ہے؟ ایک نسبت ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ قدر و قیمت والی ہے، خانہ کعبہ کی چابی کی حفاظت کی وجہ سے. گڈ. واٹ اباؤٹ دوز جن کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف کی چابیاں ہوں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علوم کو سینوں میں اٹھا کے گھومتے ہوں، جان، مال، عزت، آبرو لڑائیاں کر کر کے، اور لڑائیاں لے لے کے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اور اپنے عزیزوں سے اس کا دفاع کرتے ہوں. ان کے پاؤں نہیں دھو کے پی لینے چاہیے انسان کو. یہی وجہ ہے ابراہیم بن ادم، ابراہیم النخعی اور دیگر ان لوگوں سے متعلق کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم، ان کے شاگرد ان کی تعظیم اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح ایک بادشاہ کی تعظیم کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. وہ کیسے؟ ایک مرتبہ جناب وہ خلیفہ صاحب کھڑے ہوئے تھے مارکیٹ میں، اس کے ساتھ ہجوم لگا ہوا تھا، ادھر سے ابراہیم باہر آ گئے، سارا ہجوم چھوڑ کے ابراہیم کے گرد ہو گیا. ایک. دوسرا، ابراہیم بن ادم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان حدیث کے علماء کے ٹریول کرنے کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی شہروں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. جن شہروں پہ عذاب آنے ہوتے ہیں، جسٹ بیکاز اس کے اندر ایک محدث بیٹھا ہوتا ہے، کوئی حافظ بیٹھا ہوتا ہے، اللہ عذاب ڈال دیتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ بلا کے لفظ ہیں، بلا ٹال دیتا ہے. امام شافی کہتے ہیں کہ جس نے آقا جہاں وسلم کے صحابہ کی زیارت کرنی ہو، وہ کسی حدیث کے عالم سے مل لیا اگر. کیوں کہتے ہیں ویسے؟ کیونکہ ان کے پاس بھی بس وہی کہنے کو ہوتا ہے جو صحابہ کے پاس ہوتا تھا. آقا نے یہ فرمایا، آقا نے وہ فرمایا، آقا نے یہ عمل فرمایا، فلاں جگہ پر آقا مسکرائے، فلاں جگہ پر آقا نے اپنے دست اقدس کو اٹھایا، فلاں کی یہ فضیلت بیان کر دی. ان کی بولی صحابہ کی بولی ہوتی ہے، جو صحابہ بولیاں بولتے تھے اپنے زمانوں میں. جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا دنیا میں ابدال ہوتے ہیں، آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ احمد نے کہا اگر ان حدیث کے علماء میں سے نہیں ہے نا تو پھر دنیا میں کوئی ابدال نہیں ہے. اب فقہ کا عالم ہے، فقہ کا عالم پورا دن کیا کرتا ہے؟ وہ کس چیز کو، فقہ کو ڈسکس کرتا ہے. فقہ حدیث اور قرآن اور دیگر جو چیزیں ہیں، اجماع اور قیاس وغیرہ، ان سے اخذ شدہ ایک چیز ہے، ایک علم ہے. لغت کا عالم ہے، وہ اپنے ائمہ کو ڈسکس کرتا رہے گا بیٹھ کے. مفسر ہے تو وہ اپنے تفسیر کے علماء کو ڈسکس کرتا رہے گا. ایک محدث کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے کیا ہے؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف بھیجتا ہے. ابن حبان کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس سے مراد محدثین ہی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. ان کی بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بات ہی ختم ہوتی ہے. اب تم خود ایک مرتبہ بتاؤ، آگے وہ ایسے بات آ رہی ہے، زاہبی نے وہ لکھی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی، نضر اللہ امرا سمع منا حدیث، اللہ اس کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، منور رکھے، جس نے ہماری حدیث کو سنا، یاد کیا، آگے بیان کیا. اس کے دو معنی ہیں، ایک نادارہ بھی ہے اور ندارہ بھی ہے. نادارہ اور ندارہ. تو علماء بعض نے کہا کہ یہ دعا ہے، دعا کی دعا ہے، اور بعض نے کہا یہ دعا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ نے خبر دی ہے. ہائے ہائے، خبر دی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہوتا ہے. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نظر ہے یہ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ جو نظر کی جو دعا ہے نا، آپ سب نے اور کسی کو نہیں دی. کیوں؟ لوگوں کو ایک خوش دعا نظر آتی ہے، مجھے یہ ایک انتہائی ایموشنل دعا لگتی ہے یہ والی جو آپ سب نے دی ہے. کسی کو کہنا یار تو خوش رہے، آپ کسی کو کیوں کہتے ہو خوش رہے؟
جب کوئی آدمی وہ کام کر دیتا ہے جو توقع سے زیادہ ہوتا ہے، جس کے پیچھے تکلیف اس کو اٹھانی پڑتی ہے، جس کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں، یار تو خوش ہے نہیں، میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے، ہم آسم سے کمپیئر نہیں کر رہے، سب کچھ نہیں کا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ مقام ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچا دے ڈائریکٹلی دعا سے، ڈائریکٹ دعا سے۔ یہ صرف پھر شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کیا فرماتے ہیں، آپ کو یاد ہے میں نے ابتدا میں کچھ باتیں کہی تھیں آپ سے، جب آپ مجھ سے کہتے تھے کہ فقہا کا مقام زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور آپ سے میں نے کہا تھا تھوڑا پڑھ لیں لوگوں کو، آپ کی عقلیں دھنگ رہ جائیں گی یہ کر کیا گئے ہیں، تب عقلیں دھنگ ہو جاتی ہے نا پڑھ کے، یہ کر کیا گئے ہیں یہ لوگ تو شیخ الاکبر نے کیا کہا کہ ہم تو، نہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس سے مراد فقط ہم حدیث کے علماء لیتے ہیں، حدیث کے جو علماء ہیں ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور باقی وہ فقہا وہ زہاد وہ عبادت گزار لوگ کہ جو محدث نہیں تھے، جن کا حدیث میں ان کی کنٹریبیوشن نہیں تھے، علم نہیں تھا، ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا، ان کا حشر انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ شیخ الاکبر کا جملہ ہے فتوحات مکیہ میں۔ سوال ایسا کیوں ہے؟ تو اگر ہم بات کریں نا کہ ان کو کس طرح کا پروٹوکول دینا چاہیے، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، بس اتنی سی مثال یاد رکھنا۔ مثلا آج اگر مسجد شریف کے جو خادم ہیں، ان کے پاس روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابیاں ہیں، اگر وہ آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرو؟ تو ایک چابی کی نسبت اگر اتنی زیادہ ہے تو وہ شخص کے جو معارف اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ان کے لیے نا ہم دعا سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، یقین کریں۔ اگر میں اساتذہ کو دیکھوں، شیخ احمد معبد ہیں، شیخ حیثم ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد ابراہیم عبد الباعث الکتانی ہیں، اور دیگر وہ ہماری سادات ہیں، اب دعا کے سوا بلیو میں ان کو کچھ نہیں دے سکتے، اور بس یہی دل کرتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے، یہ قاضی یاز نے لکھا ہوا واقعہ شفا میں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے راہ میں چلتے ہوئے کچھ حدیثیں پوچھ لیں، ٹھیک ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے 20 سوٹیاں ماری، اور پھر کمپنسیٹ کرنے کے لیے بعد میں 20 حدیثیں سنائی اور وہ کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ مجھے اور مارتے اور مجھے اور حدیثیں سناتے تو اب تو ہم اس کیفیت میں ہیں کہ اگر تو یہ کہیں کہ ایک جوتی کے بدلے تمہیں ایک حدیث یا آدھی حدیث سنائیں گے تو ہم تو 100 جوتیاں کھانے کو تیار ہیں ہر روز۔ تو جہاں تک آداب کی بات ہے تو ان لوگوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ آپ کے اراؤنڈ اگر کوئی محدث ہو، کوئی حدیث کا عالم ہو، اس کی اوپر محنت کرنے والا آدمی ہو، اس کو عام لوگوں کی طرح ڈیل نہ کیا کرے، اس کو بالکل عام لوگوں کی طرح ڈیل، اس کی اسپیشل کیئر کیا کریں، کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک تو وہ یہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا نا ابھی تک، یہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا نا کہ یہ کتنے کم لوگ ہوتے ہیں، کتنے کم لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ایک کوئی آ ہی گیا ہے، وہ بن ہی گیا ہے، آپ کے درمیان بیٹھ ہی گیا ہے، تو کیوں پتھر مارتے ہو اس کو؟ شہوت ہوتی ہے حدیث کی بہت زیادہ، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں مار دی ہیں اس علم کو پرزرو رکھنے کے لیے، زندگیاں مار دی ہیں یار اپنا، اور یہ چیزیں ہیں یقین کرو نہیں سمجھ آتی، ایک دنیا دار آدمی نہیں سمجھ سکتا بالکل بھی، کہ ایسا کیا پاگل پانا ہے کہ انسان ہر چیز کے اوپر اس چیز کو حاصل کر لے، ہر چیز چھوڑ کے اس کو فوقیت دے دے، یہ کیسا پاگل پانا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا، جب ہماری زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے تو ہمیں جو مزہ آتا ہے نا وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو حدیث کے علماء ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی اتنی زیادہ نظر ہوتی ہے نا ان کے اوپر، آپ کی سوچ ہے ایک ایک قدم کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ زیارات کا معاملہ اور ان کی گائیڈنس کا معاملہ حدیث کے علماء کو ہو رہا ہوتا ہے نا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے مسلک کا پجاری نہ ہو، اپنے مسلک کا پجاری نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ عام دیگر علماء کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت، اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان جب کسی چیز کے مراقبے میں رہتا ہے نا، مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے تصور میں رہنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔
انسان جب کسی چیز کے تصور میں رہتا ہے، جب آپ تصور شیخ کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں نا اس چیز کو کہ انسان کے اندر وہ شیخ کی کوالٹیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے یا سوچتی ہے تو اس کی کچھ کوالٹیز اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی. انت مع من احببت، اس حدیث کے بڑے بہت سے معنی ہیں. یہ بات درست ہے، ہم سب نے تجربہ کیا ہے. اب وہ شخص کے جس کے ذہن میں ہی پورا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف گھوم رہی ہے، صرف آپ اس کو مجذوب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے ہوش میں ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور وہ نہیں تو وہ پورا مجذوب ہے. وہ اس زمانے میں رہتا ہی نہیں ہے. اس کا ذہن، آنکھیں بند ہوتی ہیں. آپ نے یہ فرمایا، آپ نے اس جگہ پہ یہ فرمایا، فتح مکہ کے ٹائم پہ یہ فرمایا تھا، وضو کے وقت آپ نے یہ فرمایا، سیدنا عثمان کو دیکھ کر آپ نے یہ خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، سیدنا علی کی یہ فضیلت بیان فرمائی، سیدنا ابوبکر کے ساتھ فلاں معاملہ جو تھا وہ پیش آیا اور آپ نے ایسے اس کا دماغ ہی وہاں رہتا ہے ہر وقت. تو اس چیز سے یہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے، یہاں سے اس چیز کو شروع کریں کہ یہ آداب جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. ایک چیز یاد رکھو، جو شخص، جو بچہ آپ میں سے جو استاد ہے نا ابھی جو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہوگی، ہاں یا نہ؟ ایسا ہی ہے نا؟ چنے ہی وہ جاتے ہیں، بات سیدھی سیدھی سن لو، چنے ہی وہ جاتے ہیں کہ جو خدمت کرتے ہیں، جن کے دل جھک جاتے ہیں، اور جو بدتمیزی کریں یا استاد کو کچھ بھی نہ سمجھیں ان کو اس پورے سرکل سے دھکا دے کے نکال دیا جاتا ہے، نکل جائے. یہ بے ادبوں کا ٹھکانا ہی نہیں ہے، ادھر بے ادب نہیں آ سکتا. گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں چل جاتا ہے، بے ادب اللہ ٹالریٹ نہیں کرتا، وہ نہیں برداشت ہوتا اللہ کو، بے ادب نہیں برداشت ہوتا. ابلیس کی غلطی، وہ گناہ والا مسئلہ نہیں تھا اس کے ساتھ بے ادبی کا مسئلہ تھا جو اس نے وہاں کر دیا تھا. آداب کے ساتھ جتنا رہیں گے چلیں گے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، معاملات میں خیر ہوگی. یعنی آپ سب کو اتنی محبت ہوتی ہے حدیث کے علماء سے، آپ سب اس کو کیوں کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں آپ ہر شخص کو وہی دعا دیتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا نا؟ اب ہر شخص کو وہی بات میں، مطلب کسی نے کہا سب سے افضل کلمہ کیا ہے، نے فرمایا لا الہ الا اللہ، دوسرے کو کہا استغفار. جس کو جو ضرورت تھی، جس نے سب سے افضل عمل کون سا، ہم نے کہا جہاد، دوسرے کو کہا ماں باپ کی خدمت، تیسرے کو کہا پانی پلانا. جس کو جو ضرورت تھی وہ بتا رہے ہوتے تھے. آپ کو پتا تھا کہ جو حدیث کے جو علماء ہوں گے ان کو کس چیز کی ضرورت ہونی ہے؟ ان کی تکلیفیں انہوں نے بڑی دیکھنی ہے دنیا میں، ان کی زندگی بڑی عذاب بن جانی ہے، اتنی محنت کو کرنی پڑی. اس لیے آپ نے فرمایا خوش رہو، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے. اب تاریخ کبیر دیکھو یار بخاری کی، ابن ابی کی الکامل دیکھو، ایک راوی کی حدیثوں پر کام کرتے ہوئے دیکھو کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہمیں. اب اندازہ کرو اس نے الکامل کیسے لکھی ہوگی بیٹھ کے. اور یہ اتنا پاک علم ہے. ائمہ فرماتے ہیں، وہ اقوال آگے کہیں آئیں گے، یا دوسری کتاب ہے میرے پاس، میں نے وہ انشاءاللہ آپ کو سائڈ میں پڑھانی ہے، نجائے بہت خوبصورت کتاب ہے، اسی موضوع سے متعلق ہے، آداب اور سب چیزوں کو ڈسکس ہوتی ہیں. کہ ائمہ فرماتے ہیں یہ سفیان جیسے لوگ شروع کے تابعین تبع تابعین کہتے ہیں ہم نے بغیر کسی نیت کے اس علم کو پڑھنا شروع کیا تھا. یہاں بعض تو یہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے اس علم کو پڑھنا شروع کیا تھا. یہ علم اتنا پاک ہے کہ یہ کسی چیز کو آپ کے اندر رہنے ہی نہیں دیتا، مجبور کر دیتا ہے کہ نیت صاف ہوگی تیری، کام آگے چلے گا. سید احمد غماری کیا کہتے ہیں کہ یہ علم سوتن پسند نہیں کرتا. جملہ ہے یار، حافظ کی زبان سے نکلا ہے، ساری باتوں کو سمرائز کر دیتا ہے. یہ میں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ اکثر حدیث کے علماء کو دیکھیں، ان کو حدیث کے سوا کچھ نہیں آتا. لغت میں پیدل فارغ، بالکل فقہ بالکل کچھ نہیں آتی، عقیدے میں بھی بیڑا اڑا ہوا ہے، اور بھی ہر چیز میں بیڑا اڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں آتا، حدیث کے علماء کو تو وہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا. چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا، ان لوگوں نے اس کے فرامین کی حفاظت کی ہے، نہیں تو تمہارا حال بھی خود سارا والا ہو جاتا، تمہارا حال بھی ہو جاتا. گرچہ فقہ میں ہم ایگری نہیں کرتے، محدثین سے بہت سے مقامات پہ ایگری نہیں کرتے، فائن، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے وہ والی، دیٹس فائن. لیکن جو اس کی ان کی کنٹریبیوشن ہے نا، تمہاری فقہ نہیں رہنی تھی، باقی وہ سکھ ہو جانی تھی اگر یہ لوگ نہ ہوتے. پھر ان کی طبیعتوں کے، آپ کو پتا سب سے زیادہ سخت طبیعت کے لوگ جو ہوتے ہیں محدثین ہوتے ہیں، یہ پتا ہے آپ کو؟ ایسا ہے کہ نہیں اپنے عمل میں؟ ٹھیک، اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ درود شریف میں سیدنا کو پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. شروع میں آپ کو کہ یہ کیسی بات، تعظیم محبت ہے، وہ کرے تعظیم محبت سب اپنی جگہ، ہمارے نبی نے لفظ استعمال کیا کہ نہیں کیا، ان کی لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا نا اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں کہ بھی مجنون ہے یہ. ایک ان کو آگے جائے، آگے 2-3 لفظ آگے پیچھے دائیں میں جاتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے.
ان مجنونوں نے ہی اس سنت کی اصل فارم کو آج تک پرزرو رکھا ہوا ہے، جس کو تم اثری بولتے ہو. اس لیے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو. جس زمانے میں بھی ملیں، ہر زمانے میں ویسے ہی کم ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو یار. ہمارے ہاں تو ویسے اس کی بہت قلت پائی جاتی ہے، بہت قلت پائی جاتی ہے. یہ وجہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ میں سے اس پیار اور محبت کی جو وجہ ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ حدیث شریف کو پڑھ رہے ہو، بڑا سیریس ہو کے پڑھ رہے ہو. میں آپ لوگوں کو محدث بنانا چاہتا ہوں، میں اس لیول پہ آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہزاروں مجبوریاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، یہ ایک مصیبت ہے. لیکن آخر میں چاہیے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ مثلا اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے آخر میں، جنت. جنت نہیں چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے جہنم چاہیے، فرشتہ لکھ لے گا جہنم چاہیے، اور وہ نہیں کہہ رہا جہنم چاہیے. میں کہہ رہا ہوں جنت نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ایک شاباش چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں اور بس شاباش دے دیں، ٹھیک ہے اچھا کام کر دیا، انف. خاک کے ذرے کو غایت ہو وصول، ہو عنایت بوسائے نعل رسول. دیٹس اٹ. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ صرف جذبات میں آ کے یہ بات کر دی. جو جذبات میں کرنے والی باتیں ہوتی ہیں نا وہ 2 3 4 دن 10 دن چل جاتی ہیں. ساری ساری زندگیاں کون مار دیتا ہے جذبات میں آ کے؟ امام طبرانی کہتے ہیں، آپ نے ان کے معاجم دیکھے ہیں نا، معجم الکبیر، معجم الاوسط. معجم الاوسط تو اتنی، یہ مجھ سے شرط لکھوا لیں، معجم الاوسط لکھنے میں زیادہ ٹائم لگا ہوگا معجم کبیر کی نسبت، کیونکہ معجم الاوسط میں بہت تحقیق انوالو ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 30 سال میں قالین پہ بیٹھا ہوں تب جا کر میں نے یہ کتابیں مکمل کی. 30 سال بیٹھ کے لکھا ہے بھائی، مذاق نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے جو جلال، جو قدر و منزلت، جو خوبصورتی محدثین کو دی ہے نا، وہ دیگر علماء کو نہیں عطا کی. کیونکہ اللہ نے کام ان سے ایسا کروایا ہے، اور ایک جو ان کی شان و منزل نظر آتی ہے وہ باقی سب سے یونیک ہوتی ہے. انشاءاللہ آداب محدث کے اوپر، اور آگے سے ہم یہ کہیں کہ جو طالب ہیں اس علم کے ان کے کیا آداب ہیں، اور جو اس کو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو ہم اگلی نشست میں جو ہے اس کو گفتگو کریں گے. اس علم کی قدر کریں، اس علم والوں کی قدر کریں، اس کی کتابوں کی قدر کریں. آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر یہ کیفیت آ چکی ہے کہ وہ حدیث کے اوپر اللہ نے اس کو نواز دیا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، فائنینشلی ویل ہیں، لائبریری بنانے میں اس کی ہیلپ کریں. اس علم کے لیے اتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا لائبریریز بنانے میں کہ یہ بیان سے باہر ہے. بہت سے لائبریری بنانے میں موت پڑ جاتی ہے. اس کی ہیلپ کریں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ہیلپ کریں. اس کام میں چھوٹی چھوٹی کوئی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے. وہ آدمی فزیکلی آپ کے درمیان رہتا ہے لیکن اس کا دماغ جو ہے نا وہ اہل بیت کے قدموں میں، صحابہ کے قدموں میں گھوم رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس علم کی قدر عطا فرمائے، اور اس علم کو اٹھانے والوں کی قدر عطا فرمائے. ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے ساری زندگی ایک طالب علم کے طور پہ اس علم کی خدمت میں گزاری ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.